آلك وأصحابك یا نور اللہ صلی اللہ. الحمدللہ آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج اس مبارک رات میں ہم اس مبارک محفل میں پیارے آقا و مولا تاجدار دو عالم سرکار مدینہ روحی فدا محمد، یہ سب سے بہتر ذکر ہے، سب سے بہتر محفل ہے، اور اس موقع پر اگر ہم خوشی کا اظہار نہ کریں گے تو کب کریں گے؟ کہ جب اللہ کی سب سے بڑی نعمت، اللہ کی سب سے بڑی رحمت اسی کی صلاۃ و تسلیم بن کے مبعوث ہوئے، تو آج ان کا جشن ولادت انشاءاللہ ہم منائیں گے، اور بڑی دھوم سے منائیں گے، ہے نا؟ انشاءاللہ بڑی دھوم سے منائیں گے انشاءاللہ. تو کیا کہتے ہیں کہ ہمیں صدقات پانے کا وقت ہے، کہ جشن میلاد ہم منائیں گے، صدقہ رب سے نبی کا پائیں گے. اور آج کی شب ہے رحمتوں کی شب، آج کی شب ہے رحمتوں کی شب، رب کی رحمت میں ہم نہائیں. تو اسی نیت کے ساتھ بالکل با ادب ہو اپنے قلب کو، اپنے ذہن کو، اپنی نگاہوں کو حاضر رکھتے ہوئے، اور کچھ اس کیفیت کے ساتھ جو سید اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب. تو آج اسی محبوب کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے ہم جمع ہیں، ہماری سعادت ہے. تو آئیے اس مبارک محفل کا آغاز ہم حسب معمول تلاوت قرآن کریم سے کریں، جس کے لیے ہم ہمارے بولٹن سے آئے ہوئے مہمان حضرت مولانا محمد حسین صاحب کو اور آپ حضرات بھی انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس محفل کی رنگ کو بڑھانے کے لیے اپنی کوشش کریں گے، ہے نا؟ انشاءاللہ. تو نعرہ لگاتے ہیں، حضرت کو دعوت دے کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لقد جاءكم رسول بما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص رحيم. لقد جاءكم رسول ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقل حسبي الله فقل حسبي الله لا عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من صدق الله العظيم. سبحان اللہ. حضرت مولانا حسین صاحب اپنی علالت کے باوجود انہوں نے اپنے تلاوت سے ہمیں محظوظ فرمایا اور قرآن مقدس کی آخری سورت کی تلاوت کی. سورہ توبہ کی آخری آیات میں اللہ رب العزت نے اسی محبوب کریم کے آنے کا ذکر کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ تحقیق کہ تمہاری طرف تم ہی میں سے ایک رسول آئے, تم ہی میں سے, یعنی وہ ہے تاکہ تم ان سے مانوس ہو سکو, ان سے قریب ہو سکو. اسی لیے رسول پاک کو بشر بنا کے بھیجا. تو یہاں وہ بشر بن کے تشریف لائے, اس سے ان کی نورانیت ختم نہیں ہو گئی بلکہ اس نورانیت پر بشریت کا ایک پردہ چڑھایا گیا کہ اے بشر تم تو بشر ہو, اگر خاگے کیسے, اس لیے انہیں تمہاری طرح بشر یعنی کہ جسمانیات کے حساب سے ایک بشریت کا لبادہ اڑایا گیا, اگرچہ ان کی حقیقت یہ نور ہے. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا, یوں چاہے جس کو نور کہہ لے لیکن عین نور تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے فرمایا کہ مومنین کے لیے بڑے رؤوف الرحیم ہیں. تم ذرا مومن تو بن جاؤ پھر دیکھو کیسے ان کی رحمت تم پر آتی ہے. مومنین کے لیے سرکار بڑے رؤوف الرحیم ہے اور تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گرا ہے, یعنی جب تمہیں تکلیف ہوتی ہے کہ دل کو سکون, تمہاری نمازیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم انہیں جتنا راضی کر سکے, ان کی آنکھوں کو, ان کے قلب مبارک کو جتنی ٹھنڈک پہنچا سکے اتنا ہمارے لیے بہتر ہے. سمجھ میں آئے کیا کہیں گے؟ اور پھر جو ذمہ نظر لگ گئی اور نظر حق ہے, نظر لگتی ہے, لیکن نظر کے لیے پھر کسی کو ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی نے بولا وہ نظر اتاری دے, اس طرح سے انتظار کرتے ہیں. اس انتظار میں 2 دن گزر جاتے ہیں, کبھی کبھی معاملہ اور خراب ہو جاتا ہے. تو اس سے آپ اس چیز پر عمل کیوں نہیں کرتے جو بڑی آسان. فرمایا نظر لگ جائے یا جادو کا اثر ہو جائے یا اس سے محفوظ اگر رکھنا ہو اپنے آپ کو یا اپنے بچوں کو, تو یہ آخری 2 صورتیں قرآن مقدس کی پڑھیں, اپنے اوپر بھی دم کریں اور جو بچے نہیں پڑھ سکتے ان پر بھی دم کریں, تو انشاءاللہ وہ ان طرح کی ہر بلیات اور آفات سے ہے. اور اس کے بارے میں ہمیں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بتایا ہے, تو یہ بالکل صحیح بات ہے, مستند بات ہے. یقین سے پڑھو گے تو ضرور فائدہ ہوگا. تو یہ عمل کرنا چاہیے, روز رات کو خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو پڑھ کے دم بھی کریں. انشاءاللہ ان طرح کی تمام شیطانیات سے سبھی نوجوان ماشاءاللہ وہ تشریف فرما ہے, کچھ جسم کے نوجوان, کچھ دل کے نوجوان, ماشاءاللہ سب تشریف فرما ہے الحمدللہ. تو انشاءاللہ سبھی کچھ نہ کچھ انشاءاللہ سنائیں گے. اور یہ دیکھیں تحریک کی برکت الحمدللہ, یہ سنی دعوت اسلامی کی برکت دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے آگے جا کے اور پختہ ناشتہ ہو جائیں گے انشاءاللہ. آج مجھے کوئی پوچھ رہا تھا کہ مناظر حسین بدایونی, شاید آپ نے نام نہیں سنا ہو, ان کی نعت کی کیسٹ چاہیے. تو میں خود سوچنے لگا کہ یہ نام سنا ہوا ہے مناظر حسین بدایونی. پھر یاد آیا کہ ہاں ہندوستان کے بڑے مشہور نعت خواں ہوتے تھے, ویری فیو, کہیں کہیں.
کسی صوبے میں ایک ہو جائے تو ہو جائے نعت خواں پاپولر، لیکن الحمدللہ تحریک کی برکت سے، ماحول کی برکت سے اتنے نعت خواں آ گئے کہ کچھ ایسے پرانے نعت خواں وہ بالکل پسے پردہ چھپ گئے، بیک گراؤنڈ میں ہو گئے، اس لیے کہ اتنے سارے نعت خواں آ جائے۔ فار ایگزامپل پاکستان میں مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ ماحول کی برکت سے یہ فیض عام سے عام ہو رہا ہے، زیادہ سے زیادہ بچے مقرر بھی ہو رہے ہیں، نعت خواں بھی ہو رہے ہیں، اور امید ہے کہ یہ آگے چل کے مبلغ بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ کہہ دو زور سے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ تو آئیے انہی میں سے ہمارے ایک ننے بھائی محمد عادل